السلام علیکم جی، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بہت ہی اہم اور ضروری بات کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ کرے جو میں بات بتانا چاہتی ہوں وہ آپ سب کو سمجھ آ جائے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی تو شارٹ ایک تھوڑی سی بات کروں گی۔ یہاں پہ یہ پارہ نمبر 15 سورہ ہے، سورہ کہف میں سب جانتے ہوں گے۔ سورہ کہف کے یہ سابق کہف جو ہے اس کے واقعے کے بارے میں آیت ہے 21۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور پھر لوگوں کا سنیں بھئی۔ یہاں پہ نا لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اصحاب کہف نا، اصحاب کہف کے بارے میں جب وہ ہوش میں آئے تھے تو پھر اس کے بعد دوبارہ جب وہ سو گئے تھے گہری نیند میں، ایک بار جب وہ چھپے تھے غار میں اور اللہ پاک نے ان پہ سکینت نازل کی تھی، سو گئے تھے، پھر وہ جب دوبارہ اٹھے تھے اللہ پاک نے اپنا معجزہ دکھانا تھا، پھر اس کے بعد جب وہ دوبارہ سوئے تھے تو لوگوں نے کیا کہا تھا، یہ ایک سیکنڈ، علیہم بنیان ربہم اعلم بہم قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ اچھا جی، یہاں پہ لوگ جب وہ دوبارہ بیدار ہو کے جب سوئے تھے نا، ہاں جی، جب وہ معذرت چاہتی ہوں شور بہت زیادہ تھا، جب وہ دوبارہ بیدار ہو کے سوئے تھے نا تو اسی غار کے اندر، تو وہاں کے لوگ آپس میں کیا باتیں کرنے لگ پڑے تھے کہ اب کیا کیا جائے بھئی۔ کچھ نے بولا تھا کہ وہ جس غار میں سوئی ہیں اس کے سوئے ہوئے ہیں نا، تو اس کے آگے نا ایک دیوار کھڑی کر دیتے نا بھئی، ان کا معاملہ اللہ پاک کا معاملہ ہے بھئی، اللہ پاک بہتر کرے۔ لیکن کچھ لوگوں نے بنایا یہ عمارت، یہ ان پر ایک عمارت کا، یہ دیکھیں انہوں نے کہا بناؤ ان پر ایک عمارت، ان کا رب زیادہ جانتا ہے ان کو، یعنی کہ کچھ لوگوں نے بولا تھا غار کا منہ بند کر دیتے، آگے نا ایک عمارت دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے، یعنی کہ کچھ لوگوں نے نا بولا ان کے معاملے پر البتہ ہم ضرور بنا دیں گے ان پر ایک مسجد گاہ، یعنی کہ کچھ لوگ جو تھے نا زیادہ پاور والے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی نہیں، آگے دیوار نہیں کھڑی کرتے، وہاں پہ ہمیں ایک مسجد بنا دیتے ہیں، لوگ وہاں جا کے عبادت کریں گے۔ جی، یہ عبادت گاہ والی بات پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے یہ سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو، تم سے پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، تم سے پہلے لوگ اپنی انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک اور بھی ہے حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی۔ اچھا جی، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ اللہ نے لعنت فرمائی ہے یہود و نصارہ پر، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر عبادت گاہ بنا لیا۔ ان کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی نیک شخص فوت ہوتا تو اس کی قبر پر یہ لوگ مسجدیں بناتے، اس کی تصویریں تیار کرتے، یہ قیامت کے روز بدترین مخلوقات ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اب یہ دیکھیں اللہ پاک لعنت فرما رہا ہے، کیونکہ یہ عادت نا یہود و نصارہ میں تھی، اور کیا آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ یہی عادت ہم میں بھی پائی جاتی ہیں؟ ہم بھی اگر کوئی ہمارا بہت ہی نیک بندہ دنیا سے گزر جائے، بہت ہی نیک ولی اللہ اگر دنیا سے گزر جائے، کیا ہم اس کی قبروں کو مزار نہیں بناتے؟ کیا ہم اس کی ایک تصویر بنا کر نہیں لٹکاتے؟ کیا ہم وہاں جا کر سجدے نہیں کرتے، نمازیں نفل منتے نہیں مانتے؟ کیا یہ ہمارے اندر نہیں عادت پائی جاتی؟ ایک بار اس بات کو ضرور سوچیے گا کہ اللہ پاک لعنت فرماتا ہے یہود و نصارہ پر، کیونکہ ان کے اندر یہ عادت تھی کہ وہ اپنے انبیاءوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، اور اگر کوئی ان کے اندر نیک بندہ ہے، یعنی کہ ولی اللہ ہے یا کوئی بھی ایسی نیک ہستی ہے، وہ جب فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کی نا قبروں کو مزار بنا دیتے تھے، پراپر مزار بنا دیتے تھے، وہاں مسجدیں بنواتے تھے، وہاں لوگ سجدہ کرتے تھے۔ اور آج کل کے دور میں بھی یہی ہو رہا ہے، ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ ہم امت مسلم ہیں،
ہم بھی یہی سب کچھ کر رہے ہیں، تو کیا اللہ پاک ان پر لعنت کرتا ہے تو ہم پر لعنت نہیں کرے گا؟ ذرا سوچئے گا اس بات پر. کیا وہ بدترین لوگ تھے اور بدترین لوگ ہوں گے قیامت کے دن؟ کیا ہم بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے؟ کیا اللہ پاک ہم پر لعنت نہیں کر رہا ہوگا انہی اعمال کی وجہ سے؟ اگر ہم کسی کو روکے ٹوکے تو وہ بندہ بولتا ہے ارے ارے نہیں یہ کیا کر رہے ہو، تم فلاں ولی اللہ کو اس طرح کہہ رہے ہو، ان کی مزار پہ جا کے منت نہ مانگو، سجدہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ارے تم پہ بڑی مصیبت آئے گی، تم کیسے اپنے منہ سے الفاظ نکال رہے ہو؟ اگر کسی کے حالات نہیں ٹھیک تو لوگ اس کے حالات پہ تانا پھر مارتے ہیں، دیکھیں تمہارے تو حالات اسی وجہ سے خراب ہے. کیوں بھائی اس وجہ سے خراب ہے؟ رزق کی تقسیم میرا رب کرتا ہے، اچھا وقت بھی وہی دکھاتا ہے، برا وقت بھی وہی دکھاتا ہے. کہتے ہیں ہر عروج پہ زوال ہے اور ہر زوال پہ عروج ہے. یہ تو میرے رب کے اختیار میں ہے. یہ اللہ معاف کرے کسی بھی ولی اللہ، کسی بھی نیک بندے کے اختیار میں تو نہیں ہے نا کہ روزی کس کو کتنی ملنی ہے، کس کو کتنی نہیں ملنی. تو ذرا اس بات پہ ضرور سوچئے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی بات کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے گا. کمنٹ ضرور کیجیے گا، مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری باتیں کیسی لگ رہی ہیں. اللہ حافظ.